اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ سورہ توبہ آیت 97۔ یہ بادیہ نشین بدو کفر و نفاق میں انتہائی سخت ہیں اور اس قابل ہی نہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ نازل کیا ہے ان کی حدود کو سمجھ سکیں، اور اللہ بڑا دانا حکمت والا ہے۔ منافقین مدینے میں بھی موجود تھے، جہاں تمدن تھا، شہری ماحول تھا، تہذیب تھی۔ مدینے کے منافقین کے بارے میں تو کہا مردوا علی النفاق، وہ نفاق میں ماہر ہو گئے ہیں، راسخ ہو گیا ہے نفاق ان کے اندر۔ اور دیہاتی منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ شدید ہیں اپنے نفاق میں۔ الاعراب، اعراب عرب کی جمع نہیں ہے، اعراب جو ہے وہ بادیہ نشین، صحرا نشین، دیہاتی لوگوں کے لیے ایک مخصوص لفظ ہے، جمع کی شکل میں ہے، لیکن جمع بھی نہیں، وہ ایسا جس کے کوئی مفرد نہیں ہے۔ عرب اس کا مفرد نہیں ہے۔ اعراب دیہاتی کو کہتے ہیں، شہری کے مقابلے میں جو غیر متمدن ہوتے ہیں، جن میں تمدن نہیں ہے، ان کو اعراب کہتے ہیں۔ اصل رسالت مآب میں جو لوگ رسالت مآب کے حلقہ درس میں اسلامی تہذیب و تمدن میں آتے تھے، ان کو مہذب کہتے تھے، اور جو نہیں آتے تھے ان کو اعراب کہتے ہیں، بادیہ نشین۔ آگے ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اعراب ہونے کے باوجود وہ مومن ہیں، لیکن اعراب میں کچھ جو منافق ہیں صحرا نشینوں میں، وہ اشد ہے، اپنے نفاق میں شدید ہیں، انتہا پسند ہیں۔ یہ انتہا پسندی جو ہے وہ صحرا نشینوں میں اس لیے آتی کہ ان میں شہر والوں کے تہذیب اور تمدن اور آداب نہیں ان کے دلوں میں ہوتے، تہذیب و آداب نہیں سیکھے ہوئے ہوتے۔ وہ دیہاتی ہے، وہ جانوروں کے ساتھ زندگی کرتے ہیں، چوپاؤں کے ساتھ، اس وجہ سے وہ اپنے نفاق میں شدید ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں بھی آج کل ہم کو بھی اسی انتہا پسندی سے واسطہ پڑتا ہے کہ وہ اگرچہ ایک اسلامی تعریف ہے اعراب یعنی تمدن شہری اور دیہاتی میں، اصل رسالت مآب میں تو رسالت مآب کے حلقہ درس میں آنے والے، رسالت مآب کی زیر تربیت آنے والے شہری ہوتے تھے، اور جو زیر تربیت رسالت مآب کے نہیں آتے تھے وہ شہری نہیں کہلاتے تھے، وہ اعراب تھے۔ احادیث میں ہے کہ اعرابی اور مہذب غیر اعرابی، یعنی غیر اعرابی کا مطلب یعنی مہذب لوگ، ان دونوں کے درمیان میں ایک اور تعریف ہے۔ جو لوگ احکام کو تفقہ فی الدین
رکھتے ہیں وہ لوگ شہری ہے، متمدن ہے، مہذب ہے. جو لوگ فقہی احکام نہیں جانتے، حلال حرام نہیں جانتے، حدود ما انزل اللہ نہیں جانتے. یہاں پر یہ ذکر بھی ہے. اعراب جو ہے اشد کفر والنفاق واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ. جو اللہ نے اپنے رسول پر جو احکام نازل کیے، جو شریعت نازل کی، ان کے حدود سے وہ لوگ نابلد ہیں. ان کے حدود کے نہ سمجھنے کے لیے یہ لوگ لائق تر ہیں. یہاں سے بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ حدود اللہ کا نہ سمجھنا اعراب ہے. حدود اللہ کے سمجھنے والے مہذب ہیں، اور حدود اللہ کا نہ سمجھنے والے اعراب ہے، خواہ وہ تمدن اور تہذیب کے مرکز میں بیٹھا ہوا کیوں نہ ہو. جی احادیث ہے، اور اس قرآنی آیت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ فرمائے کہ اشد کفر والنفاق، کفر و نفاق میں بھی یہ لوگ سخت ہوتے ہیں، شدید کافر ہوتے ہیں، شدید منافق ہوتے ہیں، اور وہ اجدر اور سزاوار ہے حدود ما انزل اللہ کو نہ سمجھنے کے لائق ہے. یہ لوگ جی یعنی سمجھنے کے اہل نہیں ہے، مفہوم یہ نکلتا ہے. حدود ما انزل اللہ کے سمجھنے کے یہ لوگ اہل نہیں ہیں. یہ احادیث جو اس سلسلے میں وارد ہوئے، ان احادیث کو ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. ان احادیث میں فرمایا ہے تفقہوا فی الدین، دین میں سوجھ بوجھ حاصل کرو، دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرو. فَإِنَّهُ مَن لَّمْ يَتَفَقَّهْ فِي الدِّينِ فَهُوَ أَعْرَابِيٌّ. حدیث ہے جو دین میں سوجھ بوجھ نہیں حاصل کرتا وہ اعرابی ہے، وہ مہذب نہیں ہے. جی وہ غیر مہذب شخص ہے. ایک شخص کو حلال و حرام کا پتہ نہیں ہے، حدود ما انزل اللہ کا علم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کا مال جو ہے وہ حلال حرام کے امتیاز کے بغیر کھائے گا. یہ غیر مہذبانہ طریقہ ہے. دوسروں کے حقوق کا لحاظ نہ رکھنا غیر مہذب طریقہ ہے. خواہ مالی ہو یا جانی ہو، کسی کی عزت و آبرو کا لحاظ نہ رکھنا غیر مہذب طریقہ ہے. کسی کے سے اس کے سکون کو چھین لینا، ان کے حقوق کا سلب کرنا، یہ جو مراد یافتہ طبقہ ہے جو وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ مہذب ترین سمجھتے ہیں، یہ حدود ما انزل اللہ کو سمجھنے کے اہل نہیں ہیں. یہ لوگ یا یہ لوگ اعرابی ہیں، خواہ وہ تمدن کے مرکز میں کیوں نہ بیٹھے ہوئے ہوں. وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. سب سے بڑا متمدن لوگ یہی سمجھے جاتے ہیں جو حدود ما انزل اللہ کو نہیں جانتے، یہ اعرابی ہیں. دوسری حدیث میں فرمایا علیکم بالتفقہ فی الدین ولا تکونوا اعرابا. تم پر لازم ہے کہ دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرو. دین کی سوجھ بوجھ میں لوگوں کے حقوق کا لحاظ ہے، تحفظ ہے، لوگوں کے عزت و آبرو کا تحفظ ہے، لوگوں کے اموال اور دولت کا تحفظ ہے، چونکہ یہاں حلال حرام کا مسئلہ پیش آتا ہے. حقوق اللہ اور حقوق الناس کا مسئلہ پیش آتا ہے. جو متفقہ فی الدین ہے، دین کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. علیکم بالتفقہ فی الدین. اس سے شدید ایک قابل توجہ حدیث یہ ہے، شیعہ سنی دونوں طرق سے یہ حدیث وارد ہوئی ہے. الکبائر سبع، سنی مصادر میں دیکھا ہے کہ کبائر 3 ہے. اس 3 میں التعرب بعد الہجرہ کا ذکر ہے. کبائر وہ گناہ ہیں جن کے اوپر جہنم اور عذاب کا وعید ہے، ان کو کبائر کہتے ہیں. مثلا کسی مومن کا عمدن جان بوجھ کر قتل کرنا، اور کسی بے گناہ عورت کے اوپر الزام عائد کرنا بے عفتی کا، اور جنگ سے فرار کرنا. والتعرب بعد الہجرہ، ہجرت کے بعد پھر اعرابی بننا، مہذب ہونے کے بعد پھر صحرانشین ہو جانا، دیہاتی، غیر مہذب ہونا. ترجمہ تقریباً یہ بہتر ہوتا ہے، مہذب ہونے کے بعد پھر غیر مہذب ہو جانا. التعرب بعد الہجرہ کیا ہے؟ ہجرت دار الکفر سے
غیر مہذب معاشرے سے نکل کر مہذب معاشرے کی طرف آنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور ایک شخص جو ہے وہ ہجرت میں آنے کے بعد، یعنی اسلام کے دائرے میں آنے کے باوجود وہ اسلامی حدود کو نہیں جانتا، وہ اعرابی ہو گیا۔ التعرب بعد الہجرہ، یعنی حدود ما انزل اللہ کا نہ سمجھنا، یہ کبائر سبع میں سے ہے جس کے لیے جہنم ہے۔ ظاہر ہے حدود ما انزل اللہ جو نہیں سمجھتا وہ تمام حقوق اور حقوق اللہ اور حقوق الناس کو پامال کرتا ہے۔ الاعراب اشد کفرا والنفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، اور ان بدوؤں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اسے وہ خسارہ اور تاوان سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تم پر گردش ایام آئیں۔ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ واللہ سمیع علیم، بری گردش خود ان پر آئے، اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ اعراب یعنی یہ بدو لوگوں کے خیالات ہیں کہ وہ چونکہ وہ سوچ بوجھ نہیں رکھتے ہیں، حدود ما انزل اللہ کو نہیں جانتے، اس وجہ سے وہ مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے کو مال کا ضیاع سمجھتے ہیں، اور جو لوگ مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے کو مال کا ضیاع سمجھتے ہیں وہ خرچ نہیں کر پاتے۔ یا ہمارے جو بدو ہے متمدن تہذیب، مہذب تہذیب یافتہ، وہ بھی راہ خدا میں، راہ خدا یعنی غریب مسکین مساکین کے لیے کمک کرنا اور پیسہ خرچ کرنے کو پیسے کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ کیوں ضیاع سمجھتے ہیں؟ اس لیے وہ تفقہ و سوجھ بوجھ نہیں ہے ان کے پاس، ان کو نہ اس چیز کی سمجھ ہے کہ مال راہ خدا میں انسان خرچ کرتا ہے تو اس کا ثواب ہے، اللہ کے نزدیک بڑا ثواب ہے، اس کو بھی نہیں سمجھتے۔ اور اس بات کو بھی نہیں سمجھتے کہ مال کے خرچ کرنے میں خود دنیاوی زندگی میں خود مالی مفاد کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے۔ مال جتنا خرچ کیا جاتا ہے اتنا ہی مال میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے، مال میں برکت آ جاتی ہے، انسان کو صحت مل جاتی ہے اور انسان کو عزت مل جاتی ہے۔ مال خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، اس کو نہیں سمجھتے، یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ اس بات کے سمجھنے سے یہ لوگ قاصر ہے جو جس گھر میں مہمان زیادہ آتے ہیں وہ گھر کبھی بھی مفلوک اور مفلس نہیں ہوتا، محتاج فقیر نہیں ہوتا وہ گھر، اس کو عام لوگ نہیں سمجھتے، خال لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو، اور مہمان کو وہ اللہ کی رحمت تصور کرتے ہیں۔ مہمان جو ہے وہ برکتیں لا کر کے ڈال کر کے چلے جاتے ہیں اور اپنا لقمہ کھا کے جاتے ہیں، گھر والے کا کچھ نہیں کھاتے، برکتیں چھوڑ کر جاتے ہیں، اس کو نہیں سمجھتے۔ وہ مغرمن، وہ اس کو خسارہ تاوان سمجھتے ہیں، اس مال کے خرچ کرنے کو، یہ سوجھ بوجھ ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس سوجھ بوجھ کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک شخص غیر مہذب ہو جاتا ہے۔ مال کو راہ خدا میں خرچ کرنا جو ضیاع ہے، یہ نافہم ناسمجھ بندہ ہے، یہ سوجھ بوجھ والا بندہ نہیں ہے، یہ سمجھدار آدمی نہیں ہے، یہ مہذب آدمی نہیں ہے، یہ انسانی قدروں کی تہذیب سے ناواقف نابلد ہے۔ جبکہ غیر مسلم لوگ بھی جو اس راز کو سمجھتے ہیں بہت خرچ کرتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ،
دوسری بات جو ہے وہ تمہارے خلاف گردش ایام کے انتظار میں رہتے ہیں، کب یہ اسلام کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، رسالت مآب کے بعد تو ختم ہی ہو جائے گا، کیونکہ اولاد نرینہ نہیں ہیں، اور انتظار میں رہتے ہیں کہ کب یہ سلسلہ ختم ہو جائے، گردش ایام کے نظر ہو جائے اور مسلمان جو ہے مٹ جائے اور ختم ہو جائے۔ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ 2 دن کے لیے آئے ہیں، ختم ہو جائے گا۔ علیہم دائرۃ السوء، بری گردش خود ان پر آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک بد دعا ہے، دعا اللہ کی طرف سے تو نہیں ہوتی، لیکن ان کے لیے ایک پیشن گوئی کہہ سکتے ہیں ہم، کہ بری گردش جو ہے خود ان پر آئے، اور آئے گی، آ گئی۔ یہ آج ان کا نام نشان نہیں ہے، ان کا وجود نہیں ہے، اور تاریخ میں ان کا نام جو ہے وہ سیاہ دبے کی طرح موجود ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اعراب کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ سب کے سب جو ہے وہ منافق اور کافر ہوتے ہیں، نہیں، ان لوگوں میں مومن بھی ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخر پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، دیکھو یہ اعراب نہیں ہے، اصل میں یہ سمجھدار ہیں، سوجھ بوجھ ان میں موجود ہے، تہذیب ان میں موجود ہے، آداب اسلامی سے نابلد نہیں ہے۔ دیکھو یہ ان کی سوجھ بوجھ دیکھو، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، جو خرچ کرتے ہیں وہ خدا کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، قربت الہی حاصل ہو جاتی ہے مال خرچ کرنے سے۔ یہ اچھی سوجھ بوجھ نہیں ہے، یہ زبردست سمجھدار لوگ نہیں ہے بادیہ نشین، لیکن ان کی سوجھ بوجھ جو ہے وہ مہذبانہ ہے، یہ حدود ما انزل اللہ کو سمجھنے والے ہیں، یہ مالی قدروں کو سمجھنے والے ہیں، انسانی قدروں کو سمجھنے والے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور رسول کی دعاؤں کا بھی وسیلہ سمجھتے ہیں۔ انفاق، مال خرچ کرنے کے وہ 2 مقاصد جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں، ایک تو اللہ کی طرف قربت حاصل کرنا، اور دوسری بات رسالت مآب کی دعا لینا۔ رسالت مآب کی دعا لینے کے لیے یہ لوگ، یہ دیکھو ان کی سوجھ بوجھ، کتنے سمجھدار لوگ ہیں، رسالت مآب کی دعا کو یہ کس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ دعائے رسول کو وہ اہمیت دیتے ہیں اور ذہن میں رکھتے ہیں کہ رسول کی دعا مل جائے ہم کو، اور رسول کی دعا ملنا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ لوگ سمجھدار ہیں، سوجھ بوجھ کے مالک ہیں۔ وصلوات الرسول، صلوات، اس کے بارے میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ صلوات جو ہے وہ دعا کے لیے ہے۔ یہاں پر رسول ان کے اوپر صلوات بھیجتا ہے، ترجمہ نہیں کرتے ہم تو صلوات کو صلوات رکھتے ہیں، رسول ان کے اوپر، وہ صلوات الرسول، رسول کے صلوات کے یہ لوگ یہ توقع رکھتے ہیں، اس کے لیے ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں لفظ صلوات کے اوپر، یہاں ایک مسئلہ جو ہے وہ بہت قابل توجہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ لفظ صلوات، یہ آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلوا علیہ، ان کے اوپر صلوات بھیجو، وسلم، اور سلام بھی بھیجو۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے، مسلمانوں کے درمیان معرکۃ الآراء اور اختلاف اور بہت زبردست غلط فہمی ہے۔ اصحاب کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے، اسی قرآن کی تعبیر کے مطابق ان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جو درست ہے۔ اصحاب رسول کے لیے لفظ جو ہے وہ کہنا چاہیے۔ اعتراض اس پر آتا ہے کہ ہم لوگ اپنے ائمہ کے لیے علیہ السلام کہتے ہیں، تو وہ
رسالت مآب کے لیے بھی علیہ السلام کہتے ہیں، اور ہم جب کسی امام کے لیے علیہ السلام کہتے ہیں تو یہ تاثر بیٹھتا ہے کہ جب یہ لوگ حضور کو بھی علیہ السلام اور علی کو بھی علیہ السلام، علی اور حضور دونوں علیہ السلام برابر ہو گئے۔ یہ ایک غلط فہمی عام جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، اس کی وضاحت بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ غلط فہمی دور ہونا چاہیے۔ ہم لوگ رسالت مآب کو علیہ السلام نہیں کہتے، کہنا درست ہے، غلط نہیں، علیہ الصلاۃ والسلام کہنا رسالت مآب کے لیے درست ہے، لیکن ہم نے امتیاز رکھا ہے رسالت مآب اور غیر رسالت مآب میں امتیاز رکھا ہے۔ ہم رسالت مآب کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، غیر رسالت مآب کے لیے ہم صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں کہتے، غیر رسول کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک قرآن آیت ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جن لوگوں کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ لفظ کلمہ استرجاع کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے تھے، یہاں پر ہیں اور اللہ کی طرف ہم رجوع کرنے اور پلٹنے والے ہیں۔ مصیبت کے وقت اس کلمے کو کہنے والے یعنی صبر کرنے والے، جن پر مصیبتیں آتی ہیں اور ان کے اوپر صابرانہ کلمہ کہنے والوں کے لیے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ جی، ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمارے ائمہ کے اوپر سب سے زیادہ مصیبت آ گئی، سب سے زیادہ مصیبت میں سب سے زیادہ صبر کیا ہے، لہٰذا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہمارے اہل سنت میں یہ اختلاف ہے کہ حضور کے علاوہ باقیوں کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام کہنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ دو موقف ہیں ان کے ہاں، بعض کہتے ہیں یہ کراہت تحریمی ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، گناہ گار ہے، اگر حضور کے علاوہ کسی اور کو علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں گناہ ہے اور جائز نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، کراہت تنزیہی ہے، گناہ نہیں ہے، آداب کے خلاف ہے، کسی حکم شرعی یا کسی وجوب کے خلاف نہیں، واجب کے خلاف یا فرض کے خلاف نہیں ہے۔ کراہت تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے۔ دو موقف۔ حنابلہ کے ہاں یہ علیہ الصلاۃ والسلام رسالت مآب کے ساتھ مختص نہیں ہے، رسالت مآب کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے بھی کہنا ان کے ہاں جائز ہے، حنابلہ کے ہاں جائز ہے۔ غیر حنابلہ جو باقی جو مذاہب ہیں ان کے ہاں یہ نظریہ ہے، دو ہیں کہ یہ حلال ہے، جائز نہیں ہے، کیا ہے۔ ہم یہ موقف اختیار کرتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے جو مباحث ہیں، یہ رسالت مآب اور غیر رسالت مآب کے لیے جائز ہے جائز نہیں ہے، یہ مباحث متأخرین کے مباحث ہے۔ بعد میں جب اسلامی معاشرے میں تبدیلیاں آ گئی اور مذاہب اور مکاتب میں اختلاف زیادہ نمایاں ہو گیا تو اس وقت کی بات ہے، ورنہ جو سب سے زیادہ معتبر علماء ہیں، محدثین ہیں، ان کی کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ اس میں کوئی تمیز نہیں رکھتے۔ مثلا امام بخاری سے زیادہ مستند شخصیت کون ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے صحیح بخاری میں 17-18 جگہوں پر غیر رسول اللہ کے علاوہ باقی شخصیات کے لیے علیہ السلام لکھا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، کتاب الجمعہ میں رجوع کریں آپ۔ فاطمہ و علی علیہم السلام، کتاب الجمعہ، باب تحریض النبی میں۔ ان علی علیہ السلام، کتاب البیوع، باب ما قیل فی الصواع میں۔ ووہب الحسن بن علی علیہم السلام، کتاب الہبہ میں، باب اذا وہب دینا۔ لفاطمۃ علیہا السلام، کتاب الصلح، باب کیف یکتب ھذا۔ صحیح بخاری، کتاب البیوع، ابنتی فاطمہ علیہا السلام بنت رسول اللہ، قال لفاطمۃ علیہا السلام، کتاب الجہاد،
وکانت فاطمۃ علیہ السلام تغسل الدم، کتاب الجہاد، باب فرض الخمس، ان فاطمۃ علیہ السلام سألت، کتاب ذکر من درع النبی، اس میں بھی علی فاطمہ علیہ السلام 18 جگہوں پر، 17-18 جگہوں پر ہے، یہ ساری جگہ گننے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح بہت سے دیگر علماء اور فحول علماء، مستند علماء کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں وہ غیر نبی کے لیے علیہ السلام کہتے ہیں، یہ متقدمین کہتے تھے۔ متاخرین میں سے بھی بعض لوگوں کو، صحابہ المنار کو ہم نے تفسیر المنار میں دیکھا کہ حضرت علی کے لیے علیہ السلام لکھا ہے بعض جگہوں پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔